ختم نبوت کے مسلمہ عقیدے کو متنازع فی بنانے کے لیے ہمارے دور میں ایک میڈیا اسکالر نے کچھ لیکچرز دیے۔ اس سلسلے میں انہوں نے قادیانیت نوازی کا ثبوت دیتے ہوئے اور قادیانیوں کی وکالت کرتے ہوئے اس بات کی کوشش کی کہ غلام قادیانی کو حضرات صوفیہ کی اوٹ میں کھڑا کر کے اس کا دفاع کیا جائے گی۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مکتوب میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کمالات نبوت باقی ہیں۔ میڈیا اسکالر نے کمالات نبوت کی ایک خود ساختہ تشریح کی کہ کمالات نبوت کیا ہے؟ وہی آتی ہے اور خدا سے رابطہ ہوتا ہے۔ شیخ احمد سرہندی، جن کو اقبال میں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، یہ وہی شیخ ہے جن کے اوپر نقش بندیہ سلسلہ یہاں اپنے کمال کو پہنچا ہے اور جن کو الف ثانی کا مجدد کہا جائے، دوسرے 1000 سال کا۔ وہ اپنی کتاب، ان کی مکتوبات بہت مشہور کتاب ہے، اس میں اسی موضوع پر لکھتے ہیں کہ باید دانست کے منصب نبوت ختم بر خاتم الرسل شدیست علیہ و علی علیہ الصلاۃ و تسلیمات اما از کمالات آن منصب بطریق طبیعت مطابعان اورا نصیب کامل است۔ فارسی عبارت ہے۔ جاننا چاہیے کہ منصب نبوت بے شک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، منصب نبوت، لیکن اس منصب کے کمالات، منصب کے کمالات کیا ہیں؟ وہی آتی ہے نا، الہام ہوتا ہے، خدا سے رابطہ ہوتا ہے۔ اس منصب کے کمالات آپ کے پیرووں کو آپ کے پیرو ہی کی حیثیت سے اب بھی پورے حاصل ہو سکتے ہیں۔ جبکہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام مکتوبات میں، تمام تعلیمات میں، تمام تصانیف میں ایسی کوئی تشریح موجود نہیں ہے جس میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ کمالات نبوت سے میری مراد یہ ہے کہ وہی آتی ہے اور خدا سے رابطہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم بجا طور پر یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ موصوف میڈیا اسکالر نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کمالات نبوت کی جو تشریح وحی اور خدا سے رابطے کے ساتھ کی ہے، اس کا ثبوت انہیں پیش کرنا ہوگا۔ جبکہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ غلام قادیانی جیسے افکار سے بالکل بری الذمہ ہیں، بلکہ وہ تو جا بجا ختم نبوت کے اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ اپنے مکتوبات دفتر اول صفحہ 636 مکتوب نمبر 301 میں ارشاد فرماتے ہیں، نبوت عبارت از قرب الہی است۔ نبوت اللہ رب العزت کے قرب سے ایک عبارت ہے کہ شائبہ ذلیت نہ دارت، کہ اس میں ذلیت کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وخاتم ای منصب سید البشر است، اور اس منصب نبوت کے خاتم سید البشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد از نزول متابع شریعت خاتم الرسل خواہد بود۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو خاتم الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں گے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت میں 3 الفاظ خاص طور پہ قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبوت کے اندر کوئی ذلی نبی ہونے کا تصور نہیں ہے، لہٰذا مجدد صاحب نے تو اپنی اس عبارت میں ذلی نبی کے تصور کی بھی نفی فرما دی۔ نمبر 2، انہوں نے 2 جگہ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الرسل قرار دیا۔ یہ تھا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ، جس میں انہوں نے قیامت تک اسلامی عقیدے کو واضح کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت خاتم الرسالات ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے تابع ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ موصوف میڈیا اسکالر نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کو اور ان کے اس عقیدے کو آپ سے چھپا کر ایک بہت بڑی علمی خیانت کی ہے۔ کیا ایسے شخص کی تحقیق پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسے شخص کی ریسرچ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسے شخص کے لیکچرز پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ شاید آپ کا بھی یہی جواب ہوگا کہ ہرگز نہیں۔ موصوف میڈیا اسکالر نے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تحریف معنوی کا ثبوت دیا کہ کمالات کی تشریح وحی کے ساتھ کی، جو کہ غلط تشریح ہے، یہ معنوی تحریف ہے۔ نمبر 2، ان کے اس عقیدہ ختم نبوت کو آپ سے چھپایا۔ یوں بعض چیزوں کو ظاہر کرنے کی کوشش کرنا اور بعض چیزوں کو چھپا لینا، یہ بھی اسی تحریف کے ضمن میں آتا ہے۔ کیوں محترم سامعین، ہمارے اس میڈیا اسکالر نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو غلام قادیانی کی صف میں لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کی اور غلام قادیانی کو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی صف میں لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کی، جبکہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ختم نبوت بالکل واضح ہے، اس میں ختم نبوت کے حوالے سے کوئی جھول نہیں ہے اور اس میں غلام قادیانی کے دعووں کے لیے کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ البتہ یہاں ایک بات بالکل واضح ہو گئی کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ عقیدہ
ختم نبوت کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں کھڑے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے حوالے سے امت مسلمہ کے عقیدے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمارا یہ میڈیا اسکالر غلام قادیانی کی صف میں کھڑا ہے۔ گویا ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، امت مسلمہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی صف ہے، اور دوسری طرف غلام قادیانی اور یہ میڈیا اسکالر کی صف ہے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے نبی کی صف میں کھڑا ہو کر قیامت کے دن ان کی شفاعت کا مستحق ہونا ہے، اور آپ کے حوض کوثر سے جام کوثر حاصل کرنا ہے اور امت مسلمہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یا غلام قادیانی اور اس میڈیا اسکالر کی صف میں کھڑا ہو کر اپنی دنیا و آخرت کو تباہ کرنا ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔